ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਲੱਖ ਐਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਿਫਤ ਮੇਰੀ, ਕਰਾਂ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਤਾ ਹੋਵੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਦੀ ਅੱਤ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਆਸ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੈਮੇ ਸਨ ਨਹਿਰ ਫਿਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। जिंद जान पाकिस्तान जी, अस्सलामुअलैकुम। ये जो काजी मुर्तद, दयूस, मरदूद, बेहया, बेशरम, बेगैरत ने जो ये फैसला किया है, जो इसने महफूज रखा हुआ था, अब इसने फैसला सुनाया। काजी, एक बात याद रखना, ये मुसलमानों का मुल्क है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कोई सेकुलर स्टेट नहीं कि जहाँ जो दिल चाहे जिसको मर्जी कहें, गवर्नमेंट नहीं पूछती। हमारे कानून में ये बात लिखी हुई है, 295C, गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा। और एक बात मेरी याद रखना काजी, ये तुमने ये फैसला नहीं किया, मेरे अल्लाह ताला ने तुम्हारी मौत का परवाना जारी करवाया तुम्हारे ही मुंह से, इसलिए कि तुमने इस गरीब अवाम से जो जुल्म किए हैं, जब से तुम इस मनसब पर बैठे हो, बेहया आदमी, तुमने एक फैसला ऐसा नहीं किया कि जो कि इंसाफ पर मबनी हो। तुम काजी अपनी खैर मनाओ। मैं कसम खाकर कहता हूँ, कलमा पढ़ के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर मेरी आल औलाद, मेरे माँ बाप, मेरी जान कुर्बान, 2 करोड़ रुपया उसे दूंगा जो काजी तेरा सर उतारेगा। और कसम है उस जात पाक की, अपना तन मन लौटा दूंगा इस बात पर कि उस आदमी को आंच भी ना आए जो तुम्हारा सर उतारेगा। एक बात याद रखना, तुम वाजिबुल कत्ल हो। तुमने ये जो फैसला किया है ना, ये फैसला तुम्हारी मौत बन गया है। और क्यों कि तुमने जुल्म किए हुए थे। अल्लाह फिर जालिमों की रस्सी दराज तो होती है, फिर वो मेरा कादर मुतलक उनको दिखाता है कि नहीं, सबसे बड़ी सुपर पावर मेरा अल्लाह ताला, जो कि इस कायनात का निज़ाम चला रहा है। काजी, तुमने ये फैसला करके अपनी मौत को आवाज़ दी। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला ने चाहा तो तुम्हारा अंजाम उन्हीं मरदूदों जैसा होगा जो गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे हैं। उनका जो अंजाम हुआ है वही तुम्हारा अंजाम होगा। याद रखना काजी, तुम बच नहीं सकते। अब मैं तो तुम्हारे पहले से ही तुम्हारे पीछे हूं कि तुम बेगैरतों वाले फैसले कर रहे हो। बेशरम आदमी, अपनी मनी ट्रेल देते हुए तुम्हें तकलीफ है? दो, कहां से हराम पैसा ये तुमने लिया है? इस कौम का सौदा किया है तुमने। तुम तो पहले ही गद्दारी के मुर्तकिब हो। आर्टिकल 6 तुम पर लगता है, क्योंकि तुमने अपने मनसब से गद्दारी की है। अब तुमने गुस्ताखी रसूल की है, उसकी तो माफ़ी हो सकती थी, इसकी माफ़ी नहीं काजी, इसकी माफ़ी नहीं। बचो, अब चुप करके अपना इस्तीफा दो और अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, वरना तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए भी, वो जिसको लेके गए थे ना हलफ उठाने के लिए, उसके लिए भी पाकिस्तान की जगह तंग हो जाएगी। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं, जिनके तुम लौंडे बने हुए हो, जिनके तलवे चाटते हो, जिनके जूते चाटते हो, वो भी कुछ नहीं है। मेरे अल्लाह ताला की पावर सबसे सुपर है, याद रखना। काजी, तेरी मौत का परवाना जारी किया आज मैंने अल्लाह के फजलो करम से। वह सारा पाकिस्तान तुम्हारे मुखालिफ है। एक ये जो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फिल्म बनाई है इसी मौजू पर, ख़त्म नबूवत पर, जिसका नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। काजी, हम तो ऐसे आशिक हैं कि अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। तुम किस बात की मूली हो, उल्लू के पट्टे। देखो तुम्हारा हशर क्या होता है। बचो, अब देखो तुम अपना अंजाम देखना। आज तक इतना भयानक अंजाम किसी का नहीं हुआ होगा जो तुम्हारा है। तुम बचो।
عاشقوں کو تنگ کیا تم نے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنی آل اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو چیلنج کیا تم نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ اب وہ جو سائن کیے نا تم نے فیصلے پہ، وہ تمہاری موت کا پروانہ ہے جس کو تم نے جاری کیا بذریعہ فیصلہ۔ قاضی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں۔ تو چکیا جا کیا بیچتا ہے؟ کیا ہے تم؟ کیا ہو تم؟ اپنی ایکسٹینشن کے لیے پاکستان کا سودا کرنے کے لیے چلے ہوئے ہو ان بغیرتوں کے ساتھ مل کر کہ مجھے ایکسٹینشن مل جائے۔ دیکھتا ہوں کون بغیرت تمہیں ایکسٹینشن دیتا ہے۔ کوئی ایکسٹینشن نہیں، چپ کر کے نکلو اور بھاگ جاؤ پاکستان سے۔ یہ تمہاری بچت اسی میں ہے، ویسے تو تمہیں بھاگنے نہیں دینا اب، کیونکہ اب موت ہے تمہاری۔ جہاں بھی جاؤ گے عاشق رسول تمہیں وہیں ملیں گے۔ یہ فیصلہ نہیں تم نے کیا، باخدا مجھے اللہ کی قسم ہے تم نے اپنی موت کے پروانے پر سائن کیے ہیں۔ یہ شیطان نے تم میں ورگلایا ہے، اور آج مجھے پہلے شک تھا، آج مجھے یقین ہے کہ تم قادیانی ہو۔ یہ مسلمان تو کبھی ایسا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ مسلمانوں کا کیا کام ہے ایسا فیصلہ کرنا ہے؟ بے شرم، بے غیرت، بے حیا، لعنتی، تم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چار دیواری کے اندر جو مرضی کر لو۔ اے بے شرم آدمی، چار دیواری میں بھی وہی قانون ہے جو چار دیواری کے باہر ہے۔ تم نے ذوالفقار علی بھٹو شہید جیسے آدمی کو، جو کہ اسی وجہ سے جنت میں جائے گا کہ اس نے یہ قانون بنایا تھا، 1974 کے قانون کو بھول گئے ہو؟ کیا تم نے پڑھا نہیں ہوا؟ اس منصب پہ کیا امب لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو یہاں؟ چپ کر کے نکلو بے غیرت آدمی، بے شرم آدمی، استعفیٰ دو 4 دن کے اندر اندر، نہیں تو کئی عاشق رسول آئیں گے تمہاری موت کا سامان لے کر، اور انشاءاللہ تم ان قریب اپنے انجام تک پہنچو گے۔ قاضی یہ معمولی بات نہیں۔ خدا کی قسم اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر سکتا ہوں، میں اپنے بچے کے قاتل کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے سامنے تم آؤ، تمہیں سانس نہ لینے دو، خدا کی قسم تمہیں سب سے پہلے میں خود ماروں، لیکن میری مجبوری ہے کہ تم مجھ سے اتنی دور ہو، اور ویسے بھی ڈاکٹروں نے مجھے اجازت نہیں ہے پاکستان آنے کی، نہیں تو میں تمہاری خود آ کے شاہ رکھ کٹوں۔ بغیرت آدمی کیا ہوئے تم؟ میرے آقا کے خلاف تم نے فیصلہ دیا ہے، بے شرم آدمی، لعنتی۔ میں نے اسی موضوع پہ فلم بنائی ہے، غلام مصطفیٰ۔ یوسف قذاب نے دعوی نبوت کیا تھا تو اس کا کیا انجام ہوا تھا؟ دیکھو، غازی علم الدین شہید، سلیوٹ، سلام، رحم اللہ، حضرت غازی علم الدین شہید رحم اللہ۔ اس کے بعد حافظ طارق، حضرت حافظ طارق رحم اللہ، جنہوں نے یوسف قذاب کو سزائے موت کی کوٹریوں میں سزائے موت کا قیدی ہوتے ہوئے گولیوں سے مارا۔ کیسے مارا یہ میری فلم میں دیکھنا، بے غیرت آدمی۔ تم نے تو ہونا ہی نہیں ہے، میری فلم تو ہوگی، تم نہیں ہوگے۔ اس کے بعد عامر چیمہ، حضرت عامر چیمہ رحم اللہ، سلیوٹ، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ تم بھی بے غیرت آدمی کیا بیچتے ہوئے؟ چڑی کار، تمہارا حساب شروع ہے۔ یہ ملک عبد الغفار، ملک ہیرا تھڑے باز، گوال منڈی آف پاکستان، گوال منڈی لاہور پاکستان۔ خدا کی قسم اگر پاکستان میں ہوتا تو تمہیں آ کے ضرور ملتا۔ بہت دکھ ہوا ہے قاضی تیرے اس فیصلے پر۔ جان قربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت رسول پر گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ لکھ عیب مینوں اکو صفت میری، کرا عشق محمد دی ذات دے نال،
ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਤਾ ਹੋਵੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਦੀ ਅੱਤ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਆਸ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੈਮੇ ਸਨ ਨਹਿਰ ਫਿਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। اسلامی جمہوریہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ سلمہ کذاب کے بعد دوسرا دعویٰ نبوت۔ یوسف علی نے آج سے 3 ماہ قبل مسجد بیت الرضا میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ علماء کرام کے پرزور احتجاج پر اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور جے وہ بغیرت میرے سامنے آ جائے تے میں انہوں 1 منٹ تو پہلے قتل کر دیا۔ خبر پہنچی ہے کہ یوسف گرفتار ہو گیا ہے۔ مڑا کون یوسف؟ وہی جس نے کفر بکا ہے، جو خود کو آج کا نبی کہتا ہے۔ منور منج صاحب، خبر یہ تو نہیں کہ یوسف گرفتار ہو گیا ہے، خبر تو یہ آنی چاہیے تھی کہ اسے کسی عاشق رسول نے مار ڈالا ہے۔ اگر وہ یہاں آ گیا تو میں اسے مار ڈالوں گا۔ شاید اسی وجہ سے میرا سولی پہ چڑھنا وہاں مقصد ہو جائے۔ ایک بات تو طے کہ قانون شاید اسے چھوڑ دے، مگر مسلمان چاہے وہ کسی فقہ کا ہو اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اوے لعنتی شیطان، گستاخ رسول، تو واجب القتل ہے۔ Oh, you shut up! بولنے دو۔ شیطان، مردود، لعنتی، میرے آقا دو جہاں کا گستاخ، جہنمی کتا۔ مشرک ملعون، تو ہے، ارے تو ہے تیری زندگی پر۔ یوسف نائی ہوتا، کاش ان مارن دی سعادت میرے یا میرے کسی بچے دے حصے چ آ جائے۔ کاش ان مارن دی سعادت میرے یا میرے کسی بچے دے حصے چ آ جائے۔ کاش ان مارن دی سعادت میرے یا میرے کسی بچے دے حصے چ آ جائے۔